بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل الغازی مسلمانوں کی ایک زندہ و تابندہ تاریخ کا ایک ایسا کردار کہ جو مسلمانوں کی تاریخ کو ہمارے آج کے نوجوانوں میں کو یہ واضح کر رہا ہے کہ ہماری تاریخ کتنی عظیم ہے، ہم کتنے عظیم قوم ہیں، مسلمان کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے عرصے تک یہ پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ ایک سلطنت عثمانیہ کا جیتا جاگتا کردار کہ جس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ ایک ترکش ڈرامہ ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد عمران خان صاحب کے کہنے پر اس کا اردو ترجمہ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو پی ٹی وی پر پکایا دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے اور جس کی حامی بھی موجود ہے۔ مخالفت کون کر رہے ہیں؟ جو کہ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری آج کی نسل، آنے والی نسل کوئی اس طرح کا انہیں اپنی اسلاف کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کی جو آنے والی نسل ہے انہیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے آباء و اجداد کتنے عظیم تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کو یہ سب چیزیں معلوم ہوں۔ آپ نے اگر یہ دیکھا ہو کہ پاکستان کے اندر صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے اپنے بنے ہوئے ڈرامے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ممالک کے بنے ہوئے ڈرامے اس سے پہلے چلتے رہے ہیں، جس میں اگر میں یہ کہوں کہ انڈین فلمیں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں آتی ہیں اور ان کو کوئی نہیں روکتا کہ بھئی یہ کیوں آ رہی ہیں۔ ایون انڈیا سے بنی ہوئی جتنی بھی موویز ہیں ان کے بھجن تو یہاں پر دیکھنے والے ہر بندے کو زبانی یاد ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران سے بنے ہوئے بہت سے ڈرامے پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن کیونکہ ایران سے بھی بہت سے دو دڑوں میں پاکستان بٹا ہوا ہے، جو لوگ ایران کے مخالف تھے تو انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی اور وہ ڈرامے بھی یہاں پر نہیں آ سکے، اور کچھ ہمارے دوست ممالک انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت کی جو کہ ایران کے مخالف تھے، تو اس کی وجہ سے وہ ڈرامے بھی ہمارے پاس نہیں آ سکے۔ ہالی ووڈ کی آپ بات کریں تو ہالی ووڈ کی موویز کھلے عام پاکستان میں آتی ہیں اور پاکستان میں چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر کی بات کریں تو مصر کی بہت سی موویز ایسی ہیں کہ جو پاکستان میں آتی ہیں، آئیں اور چلتی رہیں۔ ہالی ووڈ نے 1970 کے قریب اور اس کے بعد بہت سی ایسی موویز جس کے اندر انہوں نے صلیبی جنگوں کا ذکر کیا اور اپنے آپ کو بہت ایک بہادر اور ایک گوری چمڑے والے کو بہت ہی ایک ایسا شخص دکھایا کہ جو کہ فائٹر قسم کا آدمی ہو اور وہ ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہو، اور ان کی موویز بہت زیادہ چلتی رہیں۔ انہوں نے اپنی موویز کو ایوارڈز دلوائے اور اس کے بعد وہ ان کی موویز سپر ہٹ چلتی رہیں۔ 1990 کے بعد مصر نے بھی اسی طریقے سے بہت سی موویز بنائیں جو کہ اسلام کے اوپر تھیں۔ دی میسیج ایک ان کی مووی ہے جو کہ بہت مشہور ہوئی، جو کہ اسلام کی تاریخ کے اوپر مبنی تھی۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد ترکی ایک ایسا ملک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اور 1990 سے پہلے ترکی جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ اس طریقے سے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ بہت بڑے یورپینز ہیں۔ مثلا انہوں نے یورپین یونین میں اپنے آپ کو شمولیت اختیار کی ہوئی تھی اور ہر لحاظ سے جس طریقے سے بھی آپ کہیں کہ وہ گوروں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن سن 2000 کے بعد ترکی کے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا ہے۔ جب سے وہاں پر طیب اردگان آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پر ثابت کیا ہے، اور انہوں نے ان مسلمانوں کے اندر وہ کچھ اس طرح کی روح پھونکی، کچھ اس طرح کی تبدیلی کی ہوا وہاں پر چلی کہ وہ تمام لوگ یعنی حالیہ موضوعات کے اوپر بننے والے ڈراموں کے مقابلے میں جو کہ تاریخی ڈرامے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ اور وہاں پر لگاتار ترکی کے اندر 10-12 ایسے ڈرامے بنے ہیں جو کہ بہت ہی سپر ڈپر ہٹ گئے ہیں، اور انہی میں سے ارطغرل الغازی بھی ایک ڈرامہ ہے۔ اور یہ ڈرامہ بیسیکلی اگر میں یہ کہوں کہ جو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ہے اس کے اوپر مبنی ہے اور بہت ہی بہترین ڈرامہ ہے۔ اس سے ہماری بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آگے کیا بننا ہے، ایک بچوں کا ذہن بنتا ہے۔ لیکن بہت ہی اگر میں یہ بات کہوں کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے، کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عرب جو ہیں وہ تقریباً مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کیونکہ مدینہ اور مکہ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں، اور اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کیونکہ وہاں پر میزبانی کرتے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں یا مسلمانوں کو یا مسلم ممالک کو وہ لیڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 600 سال تک تقریباً ترکی جو ہیں 600 سال سے کچھ زیادہ ترکی جو ہیں وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے رہے، اور اس دوران مسلمانوں کی ایک بہت بڑی امپائر سلطنت عثمانیہ کے نام سے موجود تھی، جس کے اندر یہ سعودی عرب اور یہ بہت سے 3 بڑے اعظموں پر یہ مشتمل ایک سلطنت تھی، اور مسلمان بہت ہی طاقتور ہو کر اس وقت سامنے آئے ہوئے تھے، اور دنیا پر مسلمانوں کی ایک ان کی حکومت چلتی تھی، ان کی بات مانی جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عرب جو ہیں وہ تھوڑے سے منفی سوچ اس لحاظ سے میں کہوں گا رکھتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ترکوں کو سامنے نہ لایا جائے، کیونکہ انہوں نے وہ اس ڈرامے کی بھی پاکستان میں دکھانے کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سامنے آئیں گے تو ترکیوں کی عزت بڑھے گی، اور جب ان کی عزت بڑھے گی تو عربوں کی عزت کم ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے۔ ترکی اور عرب جو ہیں یہ دونوں مسلمان ہیں، اس میں صرف اور صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان جو ہیں ان کی کیا عزت تھی، کیا وقار تھا، اور ہمیں اس چیز کو کس طریقے سے دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ڈرامے ہیں یہ دکھانے چاہیے پاکستان کے اندر۔ آپ نے پہلے یہ دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے ایک بک بھی سجیسٹ کی تھی، دا اسلامک ہسٹری کے نام سے۔ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں تاکہ آپ کے اسلام کے بارے میں پتہ چلے، اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں، ہم گورے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہماری کیا آباء و اجداد کیا تھے، ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہی میں ابھی یہ کہوں گا کہ یہ ایک تبدیلی کے رخ جو ہے، تبدیلی کی ہوا جو ہے وہ چل پڑی ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہی رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس طریقے کے اور مزید ڈرامے بھی پاکستان میں دکھائے جائیں گے، جس سے کہ ہمارے مسلمان جتنے بھی بچے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، ان کو اپنی اسلاف کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں پتہ چل سکے، اور ان کا ایک ذہن جو ہے وہ اسلامی طریقے سے بنے، نہ کہ وہ صلیبی اور یہودی اور ہندوؤں کے ڈرامے دیکھ کر ان کے ذہن اس طرف مائل ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔